سن ہجری کی دوسری صدی ختم ہو رہی تھی۔ آفتاب نبوت کو غروب ہوئے بھی بہت زیادہ مدت بھی نہیں گزری تھی۔ لوگوں میں امانت، دیانت اور تقوی کا جذبہ غالب تھا۔ اسلام کے ہونہار فرزند جن کے ہاتھوں میں اسلام کو سربلند کرنے کا جھنڈا لہرا رہا تھا، اور کچھ ہونہار فرزند اسلام تربیت پا رہے تھے۔ آئمہ دین کا زمانہ تھا۔ ہر ایک شہر، بستی، قریہ علماء دین و صالحہ اور متقین سے بھرپور آباد تھا، خصوصاً بغداد جو اس وقت مسلمانوں کا دارالسلطنت تھا، اپنے ظاہری اور باطنی آرائشوں سے آراستہ ہو کر گلزار بنا ہوا تھا۔ ایک طرف اگر اس کی دل فریب عمارتیں اور ان میں گزرنے والی نہریں دل لبھانے والی تھیں، تو دوسری طرف علماء صالحہ کی مجلس، درس و تدریس کے حلقے بنے ہوئے تھے، جن میں ذکر و اذکار اور تلاوت کی دلکش آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی دل جمی کا یہ ایک سامان کافی تھا۔ فقہ، محدثین اور عابدین و ذاکرین کا یہ ایک عجیب و غریب منظر تھا اور مجمع تھا۔ اس مبارک مجمع میں ایک بہت بڑے بزرگ حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے موجود تھے، جو کہ اہل عراق کے پیر و مرشد اور استاد و محدث بھی تھے۔ حضرت شیخ عبداللہ اندلسی کے مریدین کی تعداد 12,000 تک پہنچ چکی تھی۔ حضرت عبداللہ اندلس رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ، زاہد، عابد اور عارف باللہ کے علاوہ حدیث و تفسیر کے بھی ایک مایہ ناز جلیل القدر امام، مفسر، محدث تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کو 30,000 حدیثیں حفظ یاد تھی، وہ قرآن مجید کو تمام روایت میں پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے سفر کا ارادہ کیا۔ آپ کے تلامذہ اور مریدین کی جماعت میں سے بہت سے مریدین بھی آپ کے ساتھ چلنے لگے، جن میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارا قافلہ اللہ کے فضل و کرم سے نہایت امن و امان اور آرام و سکون اور اطمینان کے ساتھ منزل و منزل مقصود کی طرف جا رہا تھا اور آگے بڑھ رہا تھا۔ ہمارا گزر عیسائیوں کی ایک بستی پر ہوا۔ نماز کا وقت ہو چکا تھا، لیکن پانی نہ ہونے کی وجہ سے ہم اب تک نماز ادا نہ کر سکے تھے۔ ہم نے بستی میں پہنچ کر پانی کی تلاش کے لیے پوری بستی کا چکر لگایا۔ اس دوران ہم چند مندروں اور گرجا گھروں پر پہنچے، جن میں آفتاب پرستوں، یہودیوں، سلیب پرستوں، نصرانیوں کے رہبان اور پادریوں کا مجمع تھا۔ کوئی آفتاب کو پوجتا، کوئی آگ کو پوجتا تھا، کوئی سلیب کو اپنا قبلہ حاجات بنائے ہوئے تھا۔ ہم نے جب یہ دیکھا تو سب کو تعجب ہوا، اور ہم ان لوگوں کی کم عقلی اور گمراہی پر حیرت کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ آخر ہم گھومتے گھومتے بستی کے کنارے پر موجود ایک کنویں پر پہنچے، جس پر چند نوجوان لڑکیاں ایک دوسرے کو پانی پلا رہی تھی۔ اتفاق سے شیخ مرشد حضرت ابو عبداللہ اندلسی کی نظر ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی پر پڑی، جو کہ اپنے خداداد و حسن و جمال میں سب سے ممتاز تھی۔ وہ لڑکیوں میں سب سے ممتاز ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت زیور اور لباس سے بھی آراستہ تھی۔ شیخ کی آنکھیں اس کی آنکھوں کے ساتھ چار ہوتے ہی حالات بدلنے لگی اور چہرہ بدلنے لگا۔ اس انتشار طبیعی حالت میں شیخ کے پاس موجود لڑکیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، یہ کس کی لڑکی ہو؟ لڑکیوں نے جواب دیا کہ یہ اس بستی کے سردار کی لڑکی ہے۔ شیخ نے کہا، پھر اس کا باپ نے اس کو اتنا ذلیل کیوں بنا رکھا ہے کہ کنویں سے خود ہی پانی بھرتی ہے؟ کیا اس کا باپ اس کے لیے کوئی نوکر نہیں رکھ سکتا جو اس لڑکی کی خدمت کرے؟ لڑکیوں نے کہا، کیوں نہیں، مگر اس کا باپ ایک نہایت عقیل اور سمجھدار آدمی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ لڑکی اپنے باپ کی مال و متاع، خشم و خادم پر تکبر کرتے ہوئے کہیں اپنے فطری اخلاق خراب نہ کر بیٹھے، اور نکاح کے بعد شوہر کے یہاں جا کر اس کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑے۔
حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ عبداللہ انگلیسی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد سر جھکا کر بیٹھ گئے اور پورے 3 دن اسی طرح گزر گئے، نہ کچھ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ کسی سے بات کرتے ہیں۔ اسی حالت میں 3 دن گزر گئے۔ البتہ جب نماز کا وقت آتا تھا تو نماز ادا کرتے تھے۔ مریدین کی کثیر تعداد اور جماعت شیخ کے ساتھ تھی، لیکن سب پریشانی میں تھے، کوئی تدبیر نظر نہیں آتی تھی۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیسرے دن یہ حالت دیکھ کر میں نے آگے قدم بڑھایا، تعجب اور پریشان حال میں کہا کہ کچھ تو فرمائیں، کیا وجہ ہے؟ شیخ نے قوم کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، میرے عزیزو، میں اپنی حالات تم سے کب تک چھپا سکوں گا؟ پرسوں میں نے جس لڑکی کو دیکھا تھا، اس کی محبت مجھ پر اتنی غالب ہو چکی ہے کہ میرے تمام اعضاء و جوارح پر اسی کا تسلط ہے۔ اب یہ ناممکن ہے کہ میں اس سرزمین کو چھوڑ دوں۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے میرے آقا، آپ اہل عراق کے پیر و مرشد ہیں اور علم و فضل اور زہد و عبادت میں شہر آفاق ہیں۔ آپ کے مریدین کی تعداد اس وقت 12,000 ہے، بہت ہو چکا ہے۔ قرآن مجید کے تفہیم سے ہمیں ان سب کو رسوا نہ کیجیے۔ شیخ نے فرمایا، میرے عزیزوں، میرا اور تمہارا فیصلہ تقدیر خداوندی ہو چکا ہے۔ مجھ سے ولایت کا لباس سلب کر لیا گیا ہے اور مجھ سے ہدایت کی علامت اٹھا لی گئی ہے۔ شیخ نے یہ کہہ کر رونا شروع کر دیا اور فرمایا، اے میری قوم، فیصلہ قدرت کی طرف سے ہو چکا ہے، ابھی کام میرے بس کا نہیں ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس عجیب و غریب واقعے پر بڑا تعجب ہوا اور ہم نے حسرت سے رونا شروع کر دیا۔ شیخ بھی ہمارے ساتھ رو رہے تھے، یہاں تک کہ زمین آنسوؤں کے امڑنے والے سیلاب سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد ہم مجبور ہو کر اپنے وطن بغداد کی طرف لوٹے۔ لوگ ہمارے آنے کی خبر سن کر شیخ عبداللہ انیس رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے شہر بغداد سے باہر استقبال کے لیے آئے، اور لوگ شیخ عبداللہ انیس رحمۃ اللہ علیہ کو ہمارے درمیان نہ دیکھ کر سبب دریافت کرنے لگے کہ شیخ صاحب کیوں نہیں آئے، وہ کہاں ہے؟ ہم نے سارا واقعہ لوگوں کو بتا دیا۔ واقعہ سن کر لوگوں میں کوہرام مچ گیا۔ شیخ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ انیس رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں سے کثیر تعداد جماعت اسی غم و حسرت میں اسی وقت عالم آخرت کو صدار گئے، اور باقی لوگ گڑا کر خدائے بے نیاز کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے کہ اے مقلب القلوب، ہمارے شیخ کو ہدایت دے اور پھر اپنے مرتبے پر لوٹا دے۔ شیخ کے جانے کے بعد بغداد کی تمام خانقاہیں بند ہو گئیں، اور 1 سال تک اسی غم و افسوس میں شیخ کی جدائی میں ٹوٹتے رہے۔ 1 سال بعد جب مریدوں نے ارادہ کیا کہ چل کر شیخ کی خبر تو لیں کہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، چنانچہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری ایک جماعت نے شیخ کی طرف سفر کیا، اور اس گاؤں میں پہنچ کر وہاں کے لوگوں سے شیخ کا حال دریافت کیا تو گاؤں والوں نے بتایا وہ تو جنگل میں سور چرا رہے ہیں۔ ہم نے کہا، اللہ کی پناہ، کیا ہو گیا ہے؟ گاؤں والوں نے بتایا کہ شیخ نے سردار کی لڑکی سے منگنی کرنا چاہی تو اس کے باپ نے اس شرط پر منظور کیا کہ وہ جنگل میں سور چرایا کرے گا۔ شیخ نے ہاں کر دی، چنانچہ شیخ سور چرانے کی خدمت پر مامور ہے۔ یہ سن کر ہم ہکا بکا ہو گئے اور غم سے ہمارے کلیجے پھٹنے لگے، آنکھوں سے بے ساختہ آنسوؤں کا طوفان امڑنے لگا۔ بمشکل ہم نے اپنا دل تھام کر اس جنگل میں پہنچے جہاں شیخ سور چرا رہے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ شیخ کے سر پر نسرا کی ٹوپی ہے اور کمر پر زنار باندھی ہوئی ہے، اور اس لاٹھی پر تیر لگائے ہوئے خنزیروں کے سامنے کھڑے ہیں جس لاٹھی سے وعظ و خطبہ کے وقت سہارا لیا کرتے تھے۔ شیخ کی اس حالت نے ہمارے زخموں پر نمک پاشی کا کام کیا۔ شیخ نے ہمیں اپنی طرف آتے دیکھ کر اپنا سر جھکا لیا۔ ہم نے قریب پہنچ کر السلام علیکم کہا۔ شیخ نے دبی آواز میں وعلیکم السلام کہا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے شیخ، اس علم و فضل اور حدیث و تفسیر کی ہوتے ہوئے بھی آج آپ کا یہ حال ہے؟ شیخ انیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے بھائیوں، یہ میں نے اپنے اختیار سے نہیں کیا،
میرے مولا نے مجھے جیسا چاہا ویسا ہی کر دیا، اور اس قدر مقرب بنانے کے بعد جب چاہا مجھے اپنے دروازے سے دور پھینک دیا، اور اس کے فیصلے کو کون ٹال سکتا ہے؟ اے میرے عزیزو، خدا بے نیاز کے قہر و غضب سے ڈرو، اپنے علم و فضل پر مغرور نہ ہو۔ اس کے بعد شیخ نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا، اے میرے مولا، میرا گمان تیرے بارے میں ایسا تو نہ تھا کہ تو مجھے ذلیل و خوار کر کے اپنے دروازے سے نکال دے۔ یہ کہہ کر خدا سے استغاثہ کرنا اور رونا شروع کر دیا۔ شیخ نے آواز دے کر کہا، اے شبلی رحمۃ اللہ علیہ، اپنے غیر کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ حدیث میں ہے، نیک بخت وہ ہے جو دوسروں کو نصیحت کرے۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت دردناک لہجے میں کہا، اے پروردگار، ہم تجھ ہی سے طلب کرتے ہیں اور تجھ ہی سے استغاثہ کرتے ہیں، ہر کام میں ہم تجھ پر ہی بھروسہ ہے، ہم سے اس مصیبت کو دور فرما دے، اس مصیبت کو تیرے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں۔ خنزیر ان کا رونا اور ان کی دردناک آواز سنتے رہے، سب کے سب وہیں جمع ہو گئے، اور زمین پر مرغے بسمل کی طرح لوٹنا تڑپنا اور چلانا شروع ہو گئے۔ چنانچہ یہ میدان حشر کا نمونہ بن گیا۔ ادھر شیخ حسرت کے عالم میں زار و فتار رو رہے تھے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شیخ آپ حافظ قرآن تھے اور قرآن کو ساتوں فرات پڑھا کرتے تھے، کیا اب بھی آپ کو اس کی کوئی آیت یاد ہے؟ شیخ نے کہا، اے عزیزو، مجھے قرآن کی 2 آیتوں کے سوا کچھ بھی یاد نہیں۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو شیخ نے فرمایا، ایک تو یہ ہے کہ جس کو اللہ ذلیل کرتا ہے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور دوسری آیت یہ ہے، جس نے ایمان کے بدلے میں کفر اختیار کیا، تحقیق وہ سیدھے رستے سے گمراہ ہو گیا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے شیخ، آپ کو 30,000 حدیثیں وما اسناد کی زبانی یاد تھی، کیا اب بھی ان میں سے کوئی ایک حدیث یاد ہے؟ شیخ نے فرمایا، ہاں، ایک حدیث یاد ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو شخص اپنا دین اسلام بدل ڈالے اس کو قتل کر ڈالو۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم شیخ کا یہ حال دیکھ کر بعد حسرت و غم کے شیخ کو وہیں چھوڑ کر واپس ہوئے اور بغداد کی طرف قصد کیا۔ ابھی ہم 3 منزل طے کر پائے تھے کہ تیسرے روز اچانک شیخ عبداللہ علی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے آگے دیکھا کہ نہر سے غسل کر کے نکل رہے تھے، اور بآواز بلند شہادتیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھتے جا رہے تھے۔ اس وقت ہماری خوشی کا اندازہ وہی شخص لگا سکتا ہے جو اس سے پہلے ہماری مصیبت اور حسرت و غم کا اندازہ ہو۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ عبداللہ علی رحمۃ اللہ علیہ نے قریب پہنچ کر مجھ سے کہا، پاک کپڑے دو۔ وہ کپڑا لے کر سب سے پہلے نماز کی نیت باندھی، اور ہم منتظر رہے کہ شیخ نماز سے فارغ ہو تو مفصل واقعہ سنیں گے۔ تھوڑی دیر بعد شیخ نماز سے فارغ ہوئے اور ہماری طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اس خدائے قدیر و علیم کا 1000 بار شکر گزار ہے کہ جس نے آپ کو ہم سے جدا کر کے پھر ملایا، اور ہماری جماعت کی رونق بکھر جانے کے بعد پھر درست فرما دی۔ آپ ذرا بیان تو فرمائے کہ شدید انکار کے باوجود پھر آپ کا آنا کیسے ہوا؟ شیخ فرماتے ہیں، میرے دوستوں، جب تم مجھے چھوڑ کر واپس ہوئے تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کر اللہ سے دعا کی کہ خداوند کریم مجھے اس مصیبت سے نجات دے، میں تیرا خطاکار بندہ ہوں۔ خدا تعالیٰ نے میری آواز سن لی اور میرے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ شیخ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا آپ کے اس آزمائش کا کوئی سبب تھا؟ حضرت شیخ نے فرمایا، ہاں، جب ہم گاؤں میں اترے اور بت خانوں اور گرجا گھروں پر ہمارا گزر ہوا تو آتش پرستوں اور صلیب پرستوں کو غیر اللہ کی عبادت میں مشغول دیکھ کر میرے دل میں تکبر اور بڑائی پیدا ہوئی کہ ہم مومن موحدین ہیں، اور کم بخت کیسے جاہل اور احمق ہیں کہ بے حسن بے شعور چیزوں کی پرستش کرتے ہیں۔ مجھے اسی وقت ایک غیبی آواز آئی کہ یہ ایمان و توحید جو کچھ بھی ہے یہ تمہارا ذاتی کمال نہیں، یہ سب کچھ ہماری توفیق سے ہے۔ کیا تم اپنے ایمان کو اپنے اختیار سمجھتے ہو اور ان کو حقیر سمجھتے ہو؟
اور اگر تم چاہو تو ہم تمہیں بھی بتلا دیں۔ اور مجھے اسی وقت احساس ہوا کہ گویا کہ ایک پرندہ میرے قلب سے نکل کر اڑ گیا، جو کہ در حقیقت ایمان تھا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ نہایت خوشی اور کامیابی کے ساتھ بغداد پہنچا۔ سب مریدین شیخ کی زیارت اور ان کے دوبارہ قبول اسلام سے خوشیاں منا رہے تھے۔ خانقاہیں اور حجرے کھول دیے گئے۔ بادشاہ وقت شیخ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا اور کچھ ہدایت پیش کی۔ شیخ پھر اپنے قدیم شغل میں مشغول ہوئے۔ وہی حدیث و تفسیر و وعظ و تذکیر، تعلیم و تربیت کا دور شروع ہو گیا۔ خداوند عالم نے شیخ کو بھلایا ہوا علم پھر عطا فرما دیا، بلکہ اب نسبتاً پہلے سے ہی ہر علم و فن میں ترقی بھی تھی۔ تلامذہ کی تعداد 40,000 ہو گئی، اور اسی وقت ایک مدت گزر گئی۔ ایک روز ہم صبح کی نماز پڑھ رہے تھے کہ شیخ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک اس شخص نے ہجرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں دروازے تک گیا تو دیکھا ایک شخص سیاہ کپڑوں میں لپٹا ہوا ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، آپ کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ کیا مقصد ہے؟ آنے والے نے کہا، اپنے شیخ عبداللہ حامل رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ دو کہ وہ لڑکی جس کو آپ فلاں گاؤں میں چھوڑ کر آئے تھے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ سچ ہے، جب کوئی اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو سارا جہاں اس کا ہو جاتا ہے، اور جو اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے تو ہر چیز اس سے منہ موڑ لیتی ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں شیخ کے پاس گیا، واقعہ بیان کیا۔ حضرت شیخ سنتے ہی ضرب ہو گئے اور خوف سے کانپنے لگے۔ اس کے بعد اس لڑکی کو اندر آنے کی اجازت دی گئی۔ لڑکی شیخ کو دیکھتے ہی زاروں قطار رونے لگی۔ شدت غم دم لینے کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ کچھ کلام کرے۔ شیخ نے لڑکی سے مخاطب ہو کر فرمایا، تمہارا یہاں کیسے آنا ہوا اور یہاں تک تمہیں کس نے پہنچایا؟ لڑکی نے کہا، اے میرے سردار، جب آپ گاؤں سے رخصت ہوئے اور مجھے خبر ملی تو میری بے چینی اور بے قراری جس حد تک پہنچی تھی اس کو میرا دل بھی جانتا ہے۔ نہ بھوک رہی نہ پیاس، نیند تو کہاں آتی۔ میں رات بھر اسی اضطراب میں رہ کر صبح کے قریب ذرا لیٹ گئی تھی اور اس وقت مجھ پر نیند غالب آ گئی تھی۔ اسی حالت میں میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تم مومنات میں داخل ہونا چاہتی ہے تو بتوں کی عبادت چھوڑ دے اور شیخ کی اتباع کر، اور اپنے دین سے توبہ کر کے شیخ کے دین میں داخل ہو جا۔ لڑکی کہتی ہے کہ میں نے اسی عالم خواب میں اس شخص کو مخاطب ہو کر کہا، شیخ کا دین کیا ہے؟ تو اس شخص نے بتایا کہ اس کا دین اسلام ہے۔ میں نے کہا، اسلام کیا ہے؟ اس نے کہا، اس بات کی دل اور زبان گواہی دیتا ہے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے برحق رسول اور پیغمبر ہیں۔ میں نے کہا، تو ٹھیک ہے، میں شیخ کے پاس کس طرح پہنچ سکتی ہوں؟ اس نے کہا، ذرا آنکھیں بند کر لو اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے۔ تو لڑکی نے کہا، ٹھیک ہے، یہ کہا اور میں کھڑی ہو گئی اور ہاتھ اس شخص کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ شخص میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھوڑی دور چل کر بولا، بس کھول دو۔ چنانچہ میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو اپنے آپ کو دجلہ، ایک نہر ہے جو بغداد کے نیچے بہتی ہے، کے کنارے پایا۔ اب میں پریشان ہو گئی اور میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی کہ میں چند منٹوں میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اس شخص نے ہجرے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ سامنے شیخ کا ہجرہ ہے، وہیں چلی جاؤ اور شیخ سے میرا سلام کہہ دینا کہ آپ کا بھائی خضر علیہ السلام نے آپ کو سلام دیا ہے۔ اور میری آنکھ کھل گئی اور میں شخص کے اشارے کے موافق یہاں پہنچ گئی اور اب آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، مجھے مسلمان کر لیجیے۔ شیخ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکی کو مسلمان کر کے اپنے پڑوس کی ایک ہجرے میں ٹھہرا لیا کہ یہاں عبادت کرتی رہو۔ لڑکی عبادت میں مشغول ہو گئی اور زاہد و عبادت میں اپنے شریک کثیر لوگوں سے سبقت لے گئی۔ دن بھر روزہ رکھتی اور رات بھر اپنے مالک و خالق بے نیاز کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی رہتی۔ محنت سے بدن ڈھل گیا، ہڈی اور چمڑے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ آخر اسی میں مریض ہو گئی اور مرض اتنا بڑھ گیا کہ موت کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آنے لگا اور اب اس کا سفر آخرت آن پہنچ چکا۔ اس کے دل میں اس کے سوا کوئی حیرت باقی نہیں رہی کہ ایک مرتبہ شیخ کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لی جائیں، کیونکہ جس وقت سے اس ہجرے میں مقیم ہوئی تھی اسی وقت سے نہ شیخ نے اس کو دیکھا تھا اور نہ ہی شیخ کی زیارت ہو سکی تھی، جس سے آپ چند گھڑی کے مہمان کی حسرت و غم کا اندازہ کر سکتے ہیں۔
آخر شیخ کو بلاوا بھیجا کہ موت سے پہلے ایک مرتبہ میرے پاس آ کر شیخ کی زیارت ہو جائے۔ شیخ یہ سن کر فوراً تشریف لائے، جہاں وہ لڑکی حسرت بھری نگاہوں سے شیخ کو زیارت کے لیے ترس رہی تھی، مگر آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی آنکھیں اسے ایک نظر بھی دیکھنے کی مہلت نہیں دیتی۔ لیکن اب اس لڑکی کی زبان بے زبان وہ کہہ رہے تھے، دم آخر ہے ظالم دیکھ لینے دے نظر بڑھ کر، دم آخر ہے ظالم دیکھ لینے دے نظر بڑھ کر، صدا پھر دیدہ تر کرتے رہنا اشک اشک شانی۔ آخر شیخ صاحب آئے تو لڑکی نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان اور میٹھی بیٹھی ہوئی آواز میں اتنا کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیخ نے شفقت آمیز سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا، تم گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ عن قریب ہماری ملاقات جنت میں ہونے والی ہے۔ لڑکی شیخ کے ناصحانہ کلمات سے متاثر ہو کر خاموش ہو گئی، اور یہ خاموشی اور مہر سکوت صبح قیامت سے پہلے نہ ٹوٹے گی۔ اسی خاموشی پر کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ مسافر آخرت کی اس دار فانی کو خیر بات کہہ دیا گیا، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ شیخ اس لڑکی کی وفات پر غمزدہ ہوئے، مگر شیخ کی حیات بھی دنیا میں چند روز سے زائد نہیں رہی۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چند ہی روز بعد شیخ صاحب اس عالم فانی سے رخصت ہوئے۔ کچھ دنوں بعد میں نے شیخ کو خواب میں دیکھا کہ جنت کے ایک پرفیدہ باغ میں مقیم ہے، اور 70 حوروں سے آپ کا نکاح ہوا ہے، جن میں پہلی وہ عورت ہے جس کے ساتھ دنیا میں نکاح ہوا، وہ عورت یہی لڑکی تھی، اور اب وہ دونوں ابدالآباد جنت کی پیش قیمتی نعمتوں میں خوش و خرم ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر آپ کو یہ واقعہ سننے میں مزہ آیا تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو۔